آپ سنتے ہیں, آپ کے گھر والے جانتے ہیں. اگر آپ سے سوال ہوا تو آپ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں کام کر رہا ہوں, گھر والے کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں کام کر رہا ہوں, رشتہ دار کہتے ہیں میرا بیٹا مکہ مکرمہ میں کام کر رہا ہے, میرا بھائی مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہے, سب کچھ مکہ مکرمہ میں. لیکن آپ اپنے اپنے نفسوں کا, ہم کو اپنے اپنے نفسوں کا احتساب کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے, اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے سے کیا ہوتا ہے. اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے, اگر ہمارا عمل صحیح نہیں ہے, اگر ہمارا کیریکٹر صحیح نہیں ہے, اگر ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے, اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں, تو آپ کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ پھر آخر اس میں رہنے سے فائدہ کیا ہے. کیوں ہماری تاریخ بتلاتی ہے, قرآن بتلاتا ہے, حدیث بتلاتی ہے, اور جناب علی ہماری ہسٹری, ہمارا اتہاس بتلاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات بتاتے ہیں کہ زمینیں مقدس ہوں, مبارک ہوں, شہر مبارک اور مقدس ہو, اس کی وجہ سے انسان مکرم اور محترم اور مقدس اور معزز اور مکرم نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کا اپنا خود کا کردار, اپنا خود کا عمل, اپنا خود کا اخلاق, اس کا اپنا خود کا ایمان اور اس کا اپنا خود کا عقیدہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح مقدس لوگوں کا, محترم لوگوں کا, معزز لوگوں کا پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ہو, ان کے صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسا ایمان اور عقیدہ نہ ہو, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جیسا ایمان اور عقیدہ نہ ہو, حضرت سیدنا عثمان غنی جیسا ایمان اور عقیدہ نہ ہو, حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان اور عقیدہ نہ ہو, حضرت خدیجۃ الکبریٰ, حضرت فاطمۃ الزہرا, حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات اور طلحہ اور زبیر اور دیگر صحابہ کرام جیسا ایمان اور عقیدہ اگر ہمارا نہ ہوگا, ہمارا عمل اور اخلاق نہ ہوگا, ہمارا معاملہ نہ ہوگا, تو یاد رکھو یہاں رہنے سے ہمیں کوئی فائدہ, بلکہ اگر ان کے الٹا کریں گے, اگر ان کے خلاف کریں گے, تو یاد رکھو دوسری جگہوں میں تو اللہ عز و جل نے ایک گناہ کی سزا ایک ہی رکھی ہے, دو نہیں رکھی ہے. ایک گناہ کی سزا ایک ہی رکھی ہے, دو گناہ کی سزا دو ہی رکھی ہے, تین گناہ کی سزا تین ہی رکھی ہے. لیکن مکہ مکرمہ کی بات جس طرح یہ مقدس اور محترم ہے, جس طرح یہاں ایک کے بدلے اللہ دو نیکیاں عطا فرماتا ہے, دو نیکی کے بدلے اللہ چار نیکیاں عطا فرماتا ہے. نیکیاں جس طرح زیادہ ہوتی ہیں, جس طرح نیکیاں کا بدلہ اللہ بدلہ دوگنا دیتا ہے, اسی طرح گناہوں کا بدلہ بھی اس مقدس سرزمین پر اللہ دوگنا عطا فرماتا ہے. غور کرو, سوچ لو کہ ہم کہاں ہیں, اپنے اپنے نفسوں کا احتساب کرو. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ قرآن کی بات ہے, یہ احادیث کی بات ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر آپ کو پیدا فرمایا ہے, اور کیوں پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے لوگوں, میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و بندگی کریں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, خیر تو آپ الحمدللہ آج کی یہ مجلس ایسی مقدس اور محترم اور معزز سرزمین پر ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس تمہید کے بعد اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ زمینیں اور شہر کسی کو مقدس اور محترم نہیں بناتے, اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم خود اس لائق بنیں گے. زمین اچھی ہو, بارش ہو, زمین اچھی ہو, تب جا کر کے وہاں سبزے اگتے ہیں, ورنہ بارش تو بہت ہوتی ہے. اسی زمینوں میں کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو جناب علی پانیوں کو جمع کر لیتی ہیں, لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چرند و پرند اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں, خود کو فائدہ نہیں ہوتا. یہی زمینیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جناب علی بارش ہوتی ہے, خود بھی جذب کرتی ہیں وہ زمینیں پانی کو, پیتی بھی ہیں, اور پھر وہاں سے سبزے بھی اگتے ہیں, پھل فروٹ بھی اگتے ہیں, دال دلہن بھی پیدا ہوتے ہیں, چاول گیہوں بھی پیدا ہوتے ہیں, مختلف قسم کے اناج پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان جنات سب فائدہ اٹھاتے ہیں, چرند و پرند بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جناب علی جانور چوپائے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. غرض پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. زمین اس پانیوں کو جذب کر لیتی ہے اور پھر نیچے سے سبزے اگاتی ہے, دنیا سے فائدہ اٹھاتی ہے. اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دن رات بارش ہو تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہاں وہ خود بھی کوئی فائدہ زمین اٹھاتی ہے اور نہ ہی وہاں سے کوئی دوسروں فائدہ اٹھاتے ہیں. چٹیل زمین بارش ہوئی اور پھسل کر کے وہ بارش پھر چلی گئی کہیں نہروں میں, ندیوں میں, نالوں میں, نہ اسے فائدہ, نہ اس نے خود فائدہ اٹھایا, نہ دوسروں کو فائدہ اٹھایا.
ایسے نہ بنو ایسے کہ یہ قرآن و سنت کی برکھا اور یہ سرزمین مکہ اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور قرآن و حدیث کی باتیں، میرے بھائیوں، میرے معزز دوستوں، اے مسلمانوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں کتنے مغرور میں ڈال رکھا ہے۔ واللہ ایک دن موت، ایک دن اجل تمہارے سرہانے آ کے کھڑی ہوگی، ایک دن موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آگے کھڑا ہوگا، اور ایک نہ ایک دن اس دنیا کو جانا ہے۔ یہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اللہ نے فرمایا یہ رات اور دن کا جو آنا اور جانا ہے، یہ رات اور دن کا آنا اور جانا ہے، اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں۔ اللہ، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اس میں کیا، اس اختلاف میں، اس پیدر پہ آنے اور جانے میں، اے بار الہ، اس میں کیا ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں کیا نصیحت ہے، اس میں کیا دروس ہیں، اور اس میں کیا ہمارے لیے فوائد ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بے شک اس کے اندر فوائد ہیں۔ اے لوگوں سنو، یہ رات اور دن جو تم گزارتے ہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طرح پگھل رہا ہے جس طرح سے کہ پانی کے اندر نمک ڈال دیا جائے تو نمک پگھل جاتا ہے۔ ابھی 1431 گزرے ہوئے 2 دن ہو رہے ہیں، اور ہم 1432 کے اندر ہم نے قدم رکھ لیے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس بندے نے 1431 کا آپ محاسبہ کریں، ایک ایک مہینے کو اپنے دماغوں میں رکھیں اور 12 مہینوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ احتساب کریں، سوچیں کہ ہم نے اس میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، ہم نے اس میں کتنی بھلائیاں کی ہیں، ہم نے اس میں ہمارا کیریکٹر کیا رہا، ہمارا ایمان کیسا رہا۔ اپنے ایمان کو دیکھیے، اپنے ایمان کو تولیے، وزن کیجئے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب کیلکولیٹ کرو یہاں پہ پہلے۔ اور ہر انسان، اللہ کی قسم، اس رب کے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس قرآن کریم کو آئینہ بناتے ہوئے، اس اللہ کے کلام کو میزان بناتے ہوئے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ترازو بناتے ہوئے، اللہ عز و جل کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، ہر انسان اپنے جنت اور جہنم میں جانے کا خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہی دنیا کے اندر اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن انسان اس کو میزان بنا کر، اس کو ترازو بنا کر، اپنے آپ کو اس کے کٹگھرے میں کھڑا کر کے خود پوچھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، کیلکولیٹ